بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دنیا کی سب سے قیمتی گائے کے بارے میں بات کریں گے، جس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بھی روایت ناسخ التاریخ ابھی مقام سینائی میں تھے کہ عامیل بن رحیل کا قتل ہو گیا، جو کہ بنی اسرائیل میں بڑے پائے کا عالم تھا۔ اس کے قتل کے متعلق تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں ہے کہ اس نے ایک پاک دامن عورت کو اپنی شادی کا پیغام دیا اور اس عورت نے اسے قبول کر لیا۔ اس عورت کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ بھی اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس عورت نے اسے قبول نہ کیا۔ بنابراین اس شخص نے اس مرد نیک عالم کو قتل کر دیا، جس کا نام عامیل بن رحیل تھا، اور اس کی لاش کو خود اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور گریہ وزاری کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ سن کر تمام قوم جمع ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ قاتل کا پتہ ضرور لگایا جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہترین گائے تھی۔ اس کا فرما بردار بیٹا اس کو چرایا کرتا تھا۔ ایک روز اس کا یہ فرما بردار بیٹا کچھ مال خرید کر اس کی قیمت دینے کے لیے گھر آیا تاکہ رقم نکال کر دے دے۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ باپ سو رہا ہے اور صندوق کی کنجی اس کے سرہانے دبی ہوئی ہے۔ اس نے باپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ باپ کو تکلیف نہ ہو اور مال واپس کر دیا۔ جب باپ سو کر اٹھا تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ مال خرید لیا؟ اس نے واقعہ سنایا، آپ کی تکلیف کے خیال سے میں نے مال واپس کر دیا۔ یہ سن کر باپ نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی اور اس کے حق میں دعا کی۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام بنی اسرائیل قاتل کا پتہ لگانے کے لیے جمع ہو گئے اور قوم میں سخت فتنہ رونما ہو گیا۔ تو خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت اس میت کے ساتھ مس کریں، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو تمہیں حکم خدا سناتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، مردہ مردہ سے مل کر کیوں کر زندہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا مرد و عورت کے مردہ نطفوں کے ملنے سے زندہ بچہ پیدا نہیں ہوتا؟ وہ کہنے لگے، اچھا وہ گائے کس صفت کی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا بتایا کہ وہ نہ بچی ہو، جوان عمر کی ہو۔ پھر کہنے لگے، کس رنگ کی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بامر خدا بتایا کہ زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو۔ پھر کہنے لگے کہ اس سے زیادہ صفت بیان کرو، کیونکہ ایسی صفتوں کی گائیں بہت ہیں تاکہ ہم صحیح طور پر معلوم کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ وہ نہ ہل چلاتی ہو اور نہ پانی کھیتوں میں دیتی ہو، بے عیب ہو، کوئی داغ دھبا وغیرہ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب ہم خوب سمجھ گئے، انشاءاللہ فراہم کر لیں گے۔ چنانچہ مذکورہ صفات کی گائے وہی تھی جو باپ نے اپنے فرما بردار بیٹے کو بخش دی تھی۔ اس کے پاس آئے اور اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی کھال بھر کر سونا اس کی قیمت ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو قیمت بہت بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے خود ہی یہ مشکلات مول لی ہیں، ورنہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا۔ اب تو اسی کو خریدنا پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے باہم مل کر اس گائے کو خریدا اور ذبح کیا اور کھال بھر کر سونا دے دیا، اور یہ اللہ نے اس بیٹے کو اجر دیا جس نے اپنے باپ کی خدمت اور اطاعت کی تھی۔ جب گائے ذبح کر چکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی دم لے کر مردے کو مارو۔ چنانچہ دم لگانا تھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ فلاں شخص میرا قاتل ہے، جو میرا چچا زاد بھائی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو خون کا دعوے دار بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد عامیل پھر مر گیا، لیکن ایک دوسری مستند روایت ہے کہ خداوند عالم نے اسے زندگی بخشی اور وہ ایک مدت تک بھی قید حیات رہا۔